اس کی تفاصیل جو ہیں یا اس کا جو کرائٹیریا ہے یا اس کو گننے کا طریقہ کار جو ہے وہ مقدس متی رسول نے اپنے اسی باب کی 17ویں آیت میں پہلے سے بیان کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر تو آپ اپنی مرضی سے ان کو کاؤنٹ کریں گے تو آپ ضرور اس غلطی کا شکار ہوں گے. اور قاری کو کس طرح کاؤنٹ کرنا چاہیے؟ قاری کو اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے بالکل مقدس متی رسول کے بتائے ہوئے فارمیٹ کو فالو کرنا چاہیے جو کہ انہوں نے متی پہلا باب اس کی 17 آیت میں بیان کیا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ پڑھیں. وہاں پہ لکھا ہے پس سب پشتیں ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئیں. ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں. اب آپ کو چاہیے کہ جو متی رسول پہلا باب اس کی دوسری آیت ہے وہاں سے آپ ابراہیم سے لے کر داؤد تک ایک بلاک گنے اور اس کو 14 پشتیں آپ گن لیں. دوسرے بلاک کو گننے کے لیے دوسری آیت کا دوسرا حصہ بتائے گا. وہاں پہ لکھا ہے اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں ہوئیں. داؤد کا نام دوبارہ ہاں جی یہاں پہ انہوں نے کہ پھر داؤد سے. لہٰذا دوسرے بلاک کو گنتے ہوئے ہمیں داؤد کے نام کو دوبارہ سے کاؤنٹ کرنا ہے جیسا کہ مقدس متی رسول پہلے سے بتا چکے ہیں اسی باب کی 17ویں آیت میں. ٹھیک ہے. اب تیسرے بلاک کی باری ہے. تو تیسرے بلاک میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو عام بائبل کا قاری ہے وہ اس کو 12ویں آیت سے گننا شروع کرتا ہے. جبکہ اگر آپ یہاں گننے کا طریقہ کار سمجھنا چاہیں تو 17ویں آیت میں لکھا ہے گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک 14 پشتیں. یعنی گرفتار ہو کر وہاں سے آپ نے گننا شروع کرنا ہے. تو گرفتار ہو کر جانے والی جو بات ہے وہ 11ویں آیت سے ہی شروع ہو جاتی ہے. آپ پڑھیں گرفتار ہو کر بابل جانے کے زمانہ میں یوسیا سے یکونی اور اس کے بھائی پیدا ہوئے. لہٰذا جب اگر جو قاری ہے عام قاری ہے وہ اس کو یکونیا سے گننا نہیں شروع کرے گا تو وہ اس کو 13 گن لے گا. لہٰذا ہمیں 11ویں آیت سے جو تیسرا بلاک ہے اس کو گننا شروع کریں گے تو یہ تینوں بلاکس میں 14 ٹھیک ہے. اور اگر آپ پھر بھی سمجھیں کہ ایسا نہیں ہے تو آپ ٹوٹل نام گننے تو وہ تو 42 ہی ہیں. آپ کے صرف گرنے میں پرابلم آ رہی ہے. اور اگر آپ 14 کو 3 سے ضرب دیں تو 42 ہوتا ہے. اور باقی بھی یہ اسٹیٹسٹکس اس کی بالکل ٹھیک ہے. صرف آپ ایک عام قاری ہونے کی حیثیت سے اس کو غلط کاؤنٹنگ کر رہے ہیں اس کو غلط جگہ سے گننا شروع کر رہے ہیں اور اس فارمیٹ کو فالو نہیں کر رہے. نسب نامے کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور بھی سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ پاک انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف کی منگنی مقدسہ ماں مریم سے ہوئی تھی جبکہ آگے چل کے اس کو اس کی بیوی کہا گیا ہے. لوگ پوچھتے ہیں یہ منگیتر ہے یا بیوی ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. ہم اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو یہودی روایات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. کہ یہودی کلچر میں منگنی کی کیا اہمیت تھی اور ان کے ہاں شادی کی کیا اہمیت تھی, ان کے رسم و رواج کیا تھے. لہٰذا یہاں پر جو منگنی کی بات کی گئی ہے یہودی روایات میں جو منگنی کی رسم تھی وہ اتنی اہم تھی کہ اس کو اگر کسی نے منگنی یا نسبت طے پا جانے کے بعد اگر دوسرے ساتھی کو چھوڑنا ہے تو اسے باقاعدہ سے طلاق دینی پڑتی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کو منگنی جب ہو جاتی تھی تو وہ چاہے رخصتی نہ بھی ہو وہ میاں بیوی کہلاتے تھے. اس کی مثال میں آپ کو پیدائش 29 باب اس کی 21 آیت اگر آپ دیکھیں تو یعقوب جو تھا وہ اپنے ماموں لابن کے پاس تھا اور اس کی منگنی جو تھی وہ راخل سے ہو گئی تھی. لہٰذا اس نے 7 سال تک بکریاں جو تھیں وہ چرائیں, اس کے غلے کو چرایا. اور 21ویں آیت میں لکھا ہے پیدائش 29 باب کی 21 آیت کہ یعقوب کہتا ہے کہ اور یعقوب نے اپنے ماموں لابن سے کہا کہ اب میری مدت پوری ہو گئی ہے لہٰذا مجھے اجازت دے کہ میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں. حالانکہ ان کی صرف ابھی منگنی ہوئی تھی, نسبت طے پائی تھی. اگر آپ اس پاکستان میں رہتے اس بات کو سمجھنا چاہیں تو ہمارے مسلم بھائیوں کے نزدیک جو نکاح رخصتی سے پہلے کر دیا جاتا ہے اس منگنی کی اس کے نزدیک اہمیت تھی. ٹھیک ہے. اور بالکل یہ اسی طور تھی.
لہٰذا یہ میاں بیوی کہلا سکتے ہیں. میں بائبل میں سے اور بھی بہت ساری ایسے حوالہ جات آپ کو دیکھ سکتا ہوں جہاں پر منگیتر کو بیوی کہا گیا ہے. لیکن یہ یہودیوں میں عام روایت تھی کہ وہ منگنی کو بہت اہمیت دیتے تھے، اور منگنی کی نسبت جب طے ہو جاتی تھی تو وہ ریزرو ہو جاتے تھے ایک دوسرے کے لیے، اور ایک دوسرے کو اکثر بیوی کے رشتے اور ناطے میں کہہ کر بھی تسلیم کرتے تھے. لیکن جسمانی طور پر ایک دوسرے سے جو ملاپ تھا وہ رخصتی کے بعد ہوا کرتا. یہ صرف میں یہودی اور آج کے اس دور کی بات نہیں کرتا، ایون کہ پنجابی کلچر میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو منگ ہوتی ہے اس کے لیے اس کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، اور اگر وہ منگ کسی اور کی ہو جائے تو کتنے جھگڑے ہوتے ہیں. بالکل. اور کتنی فلمیں اس پہ بنی ہیں. تو یہ بالکل وہی دراصل اس رشتے کی اہمیت کی کو ہی بیان کیا گیا ہے. اور پھر جب ہم 2000 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، جب یہ ویلیوز، لفظوں کی ویلیوز اور رشتوں کی اقدار بہت فرق تھی اور بہت مضبوط تھی. اسی لیے یہ مقدسہ مریم اور حضرت یوسف کے درمیان جو تعلق ہے، جو ناطہ ہے، جو نسبت ہے، وہ دراصل منگنی کی نسبت ہے. منگنی کی نسبت کے بعد بھی وہ میاں بیوی کہلا سکتے تھے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ خدا نے باقاعدہ مقدس یوسف سے کہا کہ تو رخصتی کا عمل ہونے دے. مقدسہ مریم جو تھی ان کی رخصتی، کہ تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے مت ڈر. اور یہ رخصتی اس کے معنوں میں بات آتی ہے، اور بعد میں وہ باقاعدہ سے ایک خاندان کی حیثیت سے رہے. یہ نسب نامے کے ساتھ جڑا ہوا ایک اہم کردار مقدسہ مریم ہے، لیکن دوسرا اہم کردار حضرت یوسف ہے. جہاں مقدسہ مریم کو تو ڈائلاگ کرتے دکھایا گیا ہے فرشتے کے ساتھ بھی، الزبات کے ساتھ بھی، لیکن حضرت یوسف کو جہاں بھی اس کا ذکر آتا ہے ایک خاموش سا کردار ہے. لوگ پوچھتے ہیں حضرت یوسف کا خاموش کردار کیوں ہے؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے کہ حضرت یوسف کے بارے میں، مقدس یوسف کی زندگی کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں، اور اگر آپ انجیل اربع کا جو مطالعہ کریں اور چاروں انجیلوں میں سے مقدس یوسف کے کردار پر غور کریں تو آپ کو وہ ایک مرد اہم اور مرد عمل کی صورت میں نظر مین آف ایکشن کے طور پر آپ کو نظر آئیں گے، اور عمل کرتے ہوئے وہ نظر آئیں گے. آپ دیکھیں کہ فرشتہ نے انہیں کہا ہے تو انہوں نے اس بات کو جلدی سے مانا ہے، آرگیو نہیں کرتا دیکھا. جیسا کہ اگر آپ دیکھیں کہ جب آدم سے پوچھا گیا کہ تو نے گناہ کیا تو اس نے آگے ہوا کو ریفر کر دیا. تو اس میں ان کی ہمیں تحمل مزاجی اور خدا کے ساتھ فرمانبرداری کا رشتہ بھی نظر آتا ہے. اور پھر جب آپ فرشتے کی زبانی یہ الفاظ سنتے ہیں کہ فرشتہ نے خواب میں دکھائی دے کر کہا آئے یوسف ابن داؤد، تو یوسف کو یہ یاد دلایا گیا کہ تو یاد کر کہ تو شاہی خاندان سے ہے اور داؤد کی نسل سے ہے، اور اسی وجہ سے مقدسہ مریم جو ہے وہ حاملہ ہے اور تو اسے گھر لیا، اور یہ کہ ایک اہم جو بات ہے پیشن گوئیاں وہ پوری ہونے جا رہی ہیں. اور پھر جو تیسری اس کی اہم بات یہ ہے کہ دراصل اس یسوع مسیح کی کہانی کے جو اہم کردار ہیں، یا کہ اس میں جو ہیرو کا رول ہے، یا اگر آپ دنیاوی طور پر سوچیں تو جو کیمرے کا فوکس ہے وہ مقدسہ مریم اور یسوع مسیح پر ہے. جیسے کہ عام موویز میں جو ہیروز پہ کیمرہ فوکس ہوتا ہے، ارد گرد کافی لوگ آتے ہیں، بعض دفعہ کوئی ڈائلاگز بھی نہیں وہ بولتے اور بعض دفعہ وہ کچھ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ ہیرو ہیروئن پر ہوتا ہے. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اہم ہیروز جو ہیں وہ دو ہیں، یسوع المسیح اور مقدسہ مریم. لہٰذا ان پر کیمرہ رکھا گیا ہے، دوسرے غیر اہم لوگ نہیں ہیں. لیکن وقت کی یہ ضرورت ہے، یا اس بات چیت کی یہ ضرورت ہے کہ ان پر فوکس رکھا جائے. لیکن یہ خوبصورت بات ہے کہ جہاں دو اہم کردار مقدسہ مریم اور مسیح خداوند ہیں، کہ حضرت یوسف کو ایک اہم کردار دیا گیا ہے، اہم کردار سونپا گیا، لیکن وہ کردار ہے سائلنٹ ہے، لیکن ایکشنز ہیں. جب کہا گیا کہ تو اپنی بیوی مریم کو اپنے پاس لے آنے سے مت ڈر، ایک دم وہ
جاتا ہے اور مقدسہ مریم کو لے آتا ہے. جب اس کو خواب میں دکھایا گیا ہے کہ اب ہیرودیس بچوں کا قتل عام کروا دے گا, مصر کو چلا جائیں.